اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کی روشنی میں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں آج ہم اسی موضوع پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اسے دھوکہ نہیں دیتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا، یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ انسانیت میں آج تک جاری و ساری ہے، وہ عالمگیر اتحاد اور اتفاق کی وہ فضا ہے جسے آپ نے مکہ کے ان ریگزاروں میں اور قبائلی عصبیت میں ڈوبے ہوئے اس وقت کے اس معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا، اور جہاں قبیلے کا وہ بت جدا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اس فضا کو بالکل تبدیل کر دیا۔ قرآن پاک کو پیش کر کے آپ نے اس وقت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو اپنی سیرت و کردار کے ذریعے ایک لڑی میں پرو دیا، اور وہ مسلمان جو اسلام سے پہلے اپنی قبائلی عصبیت پہ فخر کرتے تھے، تفرقہ بازی، خون ریزی، نفرت، یہ عروج پہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ جو تصور بھائی چارے کا پیش کیا اور خود اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اپنے بدترین دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، آپ نے قتل معاف کیے، آپ نے سود معاف کیا، تو آپ نے ذاتی مثالیں پیش کیں بدترین دشمنوں کو معاف کر کے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہی درس دیا، اور جب یہ اسپرٹ عام ہوا تو مائیکل ہارٹ، جس نے کتاب لکھی دنیا کے 100 بڑے آدمی، تو وہ مجبور ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس گزشتہ صدی میں جو کتاب لکھی گئی، اس نے لکھا کہ میں مجبور ہوں کہ آپ کا نام سر فہرست رکھوں، کیونکہ آپ جو انقلاب لے کے آئے ہیں وہ انسانی انقلاب جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، فرانس کا ہو، وہ چائنا کا انقلاب ہو، ان سب سے برتر ہے کہ آپ نے انسان کو پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک مکمل تبدیل کر دیا، اور تقوی اور طہارت کی وہ تلوار اور دینداری اور للہیت کا جو پیغام آپ نے دیا، اور خوف خدا اور خوف آخرت کی نعمتیں جو معاشروں کو عطا فرمائیں، اور کسی کا خوف نکال کے رب کا خوف دلوں میں ڈالا، تو ان ساری خصوصیات سے جو معاشرہ پیدا ہوا، تو پھر وہاں بلال حبشی کی بھی وہی عزت تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، وہاں زہیب رومی کی بھی وہی عزت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، وہاں ابو ہریرہ کی بھی وہی عزت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ یہ سب سید تھے، سردار تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن اتنا عظیم مظاہرہ یگانگت کا، اتحاد و اتفاق کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مسائی سے پیدا ہوا، آج امت کو سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو
صوبائیت اور لسانیت اور وطنی قومیت کی بنیاد پہ، عربی اور اجمی کی بنیاد پہ جو تقسیم در تقسیم کا سلسلہ شروع ہے اور اس کے اندر دشمنوں کی ریشہ دوانیاں عروج پہ ہیں، وہ ہمیں تفرقے میں ڈال کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی پیغام ہے آج کے درس کا کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں اور اسلام کا جو عالمگیر تصور ہے اخوت اور بھائی چارے کا، اس کو عام کریں اور مسلمانوں میں اس پیغام کو عام کریں جو حضرت علامہ نے بھی فرمایا، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔